بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن صدقہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں انتابلس میں تھا، وہاں میں نے 3 قبریں دیکھی جو کافی اونچی جگہ پر بنی ہوئی تھیں۔ قریب گیا تو ایک قبر پہ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ کرنے والا اور اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ دوسری قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے کہ وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جسے پختہ یقین ہو کہ موت اس کو جلد ہی آ دبوچے گی، اس کی بادشاہت اور تکبر چھین لے گی اور اس کو اندھیری کوٹری میں ڈال دے گی۔ تیسری قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے کہ وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو ایسی قبر کا مکین بننے والا ہے جو اس کے حسن اور جوانی کو خاک میں ملا دے گی، اس کے چہرے کی چمک دمک ختم کر دے گی اور اس کا جوڑ جوڑ الگ کر دے گی۔ یہ قبریں دیکھ کر میں بستی کی طرف آیا تو ایک ضعیف العمر شخص سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے پوچھا، کون سی بات؟ میں نے اسے قبروں کا معاملہ بتایا تو اس نے کہا کہ ان کا واقعہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ میں نے کہا، اگر واقعی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ 3 قبریں کن کی ہیں اور ان پر یہ اشعار لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر بوڑھے نے کہا کہ اس علاقے میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی کو بادشاہ نے شہروں اور فوجی لشکروں پر امیر مقرر کر رکھا تھا اور وہ بڑا ظالم اور سفاک انسان تھا۔ دوسرا نیک دل تاجر تھا، جب بھی کوئی پریشان حال غریب اس سے مدد طلب کرتا تو وہ اس کی مدد کرتا۔ جبکہ تیسرا بھائی عابد و زاہد تھا، اس نے دنیاوی مشاغل چھوڑ کر عبادت و ریاضت اختیار کر لی تھی۔ جب عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو دونوں بھائیوں نے کہا، پیارے بھائی، آپ ہمیں کوئی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ عابد نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، میرے پاس نہ تو مال ہے، نہ ہی میرا کسی پر قرض ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی مال چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے ضائع ہونے کا مجھے کوئی خوف ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کس چیز کی وصیت کروں۔ یہ سن کر اس کے حاکم بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، میرا مال آپ کے سامنے موجود ہے، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے میں اسے پورا کروں گا۔ پھر اس کے تاجر بھائی نے کہا، میرے بھائی، آپ میری تجارت اور مال تجارت سے خوب واقف ہیں، میرے پاس مال کی فراوانی ہے، اگر کوئی ایسا عمل رہ گیا ہو جو صرف مال و دولت خرچ کر کے ہی پورا کیا جا سکتا ہے اور آپ وہ نیک عمل نہیں پاتے تو میرا تمام مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ جو حکم فرمائیں گے میں پورا کروں گا۔ عابد نے کہا، اے میرے بھائیوں، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو اسے پورا کر دینا، اس میں کوتاہی بالکل بھی مت کرنا۔ دونوں نے کہا، آپ جو چاہیں عہد لیں، آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ عابد نے کہا، جب میں مر جاؤں تو غسل و کفن کے بعد مجھے کسی اونچی جگہ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ یہ اشعار لکھ کر تم دونوں میری قبر کی زیارت کے لیے روزانہ آتے رہنا، شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ جب عابد کا انتقال ہو گیا تو وصیت کے مطابق اس کی قبر پر یہ اشعار لکھ دیے گئے۔ اس کا حاکم بھائی اپنے لشکر کے ساتھ 2 دن تک اس کی قبر پر آیا اور اشعار پڑھ کر روتا رہا۔ تیسرے دن بھی کافی دیر تک روتا رہا۔ جب واپس جانے لگا تو اس نے قبر کے اندر سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا۔